بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ابرأ المرتهن راهنه عن دینه او وهبه منه فهلك الرهن ای فی ید المرتهن هلك بلا شیء۔ اب کیا ہوا کہ مہر اللہ نے میرے سے قرضہ لیا 1000 روپے اور مجھے میرے پاس رہن رکھوائی اپنی گھڑی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے مہر اللہ کو کہا چل تیرے کو 1000 روپے معاف، سمجھا، یا تجھے میں نے وہ ہبہ کر دی۔ پھر ابھی گھڑی واپس نہیں کی، میرے پاس گھڑی میرے سے گم ہو گئی گھڑی، تو گھڑی جو ہے وہ یہ بھروائے گا نہیں، میرے سے بھروائے گا نہیں۔ ہلاک بلا شیء، وہ بغیر چیز کے ہلاک ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ استحسان ہے کیونکہ اس میں نے خود اس کو دین ہبہ کر دیا، تو ابھی گھڑی تھوڑی بھروائے گا۔ ویسے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا دین تھا اتنے پیسے تو بھر کے دے، کیونکہ اتنا قبضے کے وقت بھی وہ چیز اتنی مقدار میں مضمون تھی۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اتنی مقدار میں قبضے کے وقت بھی مضمون۔ وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ رَاهِنَهُ عَنْ دَيْنِهِ، اور اگر بری کر دیا مرتہن نے راہن کو قرضے سے، او وَهَبَهُ مِنْهُ، یا اس کو ہبہ کر دیا، فَهَلَكَ الرَّهْنُ، پس رہن کیا ہو گیا؟ یعنی گھڑی ہلاک ہو گئی۔ ای فی ید المرتہن، مرتہن کے قبضے میں، ہلاک بلا شیء، وہ ہلاک ہوگی بغیر کسی چیز کے۔ وہذا استحسان، یہ استحسان ہے۔ وفی القیاس، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہلاک بالدین، وہ دین کی مقدار کے بدلے میں ہلاک ہو، اور یہی قول امام مظفر کا ہے۔ ولو قبض المرتہن دینہ، اور اگر قبضہ کیا مرتہن نے اپنے قرضے پر، او بعضہ، یا بعض قرضہ راہن سے، ٹھیک ہے، او غیرہ، یا اس کے علاوہ نے، او شرا بالدین عینا، او صالح عنہ علی شیء، او احال الراہن مرتہنہ بدین علی آخر ثم ہلک رہنہ ہلک بالدین ورد ما قبض الى من ادى وبطلت الحوالہ وقضى لو تصادق على اللہ دین ثم ہلک بالدین۔ اب چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں نے اس سے جو ہے وہ کچھ قرضہ واپس لے لیا 1000 روپے، رہن واپس دینا تھا، رہن ہے، اب واپس دینے سے پہلے وہ ہلاک ہو گیا، تو اب اس کو 1000 روپے واپس دینے پڑیں گے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس کا قرضے کے بدلے میں ہلاک ہو گیا رہن۔ یا یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ 1000 روپے ہے نا، اس 1000 کے بدلے میں تو مجھے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ بکری دے دے۔ اس نے دے دیا، اب گھڑی میں نے واپس نہیں کی، وہ ہلاک ہو گئی، تو اب کیا ہے؟ یہ بکری واپس جائے گی، یا 1000 روپے بکرے کی قیمت دینی پڑے گی۔ بات ہے سمجھ میں؟ تیسری صورت یہ ہے کہ کیا ہے، میں نے کہا 1000 روپے کو چھوڑ، تیرے پاس اور کچھ ہے نہیں، یہ رومال ہی میرے کو دے دے، صلحن، خرید نہیں رہا، صلحن یہ رومال دے دے، تجھے قرض چھوڑ، سمجھا؟ پھر گھڑی ہلاک ہو گئی، تو پھر بھی جو ہے وہ دین کے بدلے میں ہلاک ہوگی، اس کو 1000 روپے مجھے دینا پڑے گا، میں دوں گا 1000 روپے، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے میں نے حوالہ کیا، حوالہ مطلب حوالہ سمجھتے ہو کہ کیا ہے کہ اس کے میری طرف 1000 تھے، اس کے میری طرف، کس کے کیا نام ہے تیرا؟ عبد المالک کے میری طرف 1000 روپے تھے، اب میں نے کہا کہ تیری طرف تو میرے 1000 ہیں تو اس کو دے دینا، کیا 1000 روپے اس کو دے دینا، اور آپ نے جو ہے 1000 روپے اس کو دے دیے۔ اب میرے پاس رہن ہلاک ہو گیا، تو اب کیا ہے، وہ 1000 روپے کے بدلے ہوا، تو اب 1000 روپے سے آپ واپس لیں گے، اور یہ پھر میرے سے لے گا۔ نہیں یہ بات سمجھ میں؟ اور ایک اور صورت یہ ہے کہ میں نے اس پر دعویٰ کیا کورٹ میں کہ کیا ہے کہ تیرے اوپر میرے 1000 روپے ہیں، وہ کہتا ہے میرے اوپر 1000 روپے ہیں ہی، لیکن میں نے جو ہے وہ مثال طور گواہ جھوٹے پیش کر دی، اور قاضی نے فیصلہ کیا 1000 روپے ہیں، اس نے کہا صحیح 1000 روپے میرے پاس ہے نہیں، آپ میری گھڑی رکھ لو، قاضی نے فیصلہ کیا دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا غریب آدمی ہے، خواہ اس پہ چٹی لگ جائے گی، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بس 1000 روپے میرے نہیں ہے، میں اقرار کرتا ہوں۔ دونوں نے، اس نے تو پہلے ہی اقرار کیا تھا کہ نہیں ہے، میں نے بھی اقرار کر لیا، دونوں نے تصدیق کر لی، لیکن رہن واپس کرنے سے پہلے کیا ہو گیا؟
ہلاک ہو گیا تو پھر مجھے 1000 روپے آپ کو دینے پڑیں گے، دین کے بدلے میں ہلاک ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نے کوئی ہبہ نہیں کیا بلکہ میں نے فراڈ کیا ہے، اس کے بعد اس کو تکلیف دی ہے، بعد میں مجھے پچھتاوا ہوا ہے، تو اب وہ گھڑی اس کی خواہ میں جا رہی ہے تو اس کو 1000 روپے بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو وَلَوْ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ، اور اگر قبضہ کیا مرتہن نے یعنی میں نے اپنے قرضے پر، او بعضہ یا اپنے قرضے میں سے بعض قرضے پر، یعنی 500 روپے مثلا لے لیے، ٹھیک ہے، او غیرہ یا قبضہ میں نے نہیں کیا کسی اور نے کیا، ٹھیک ہے، میری طرف سے کوئی وکیل تھا اس نے قبضہ کیا، ٹھیک ہے، او شراب بالدین عینا، یا دین کے بدلے میں نے کوئی عین یعنی بکری خرید لی، ساروں کا حکم ایک ہی ہے نا تو لہذا ساروں کا اکٹھے بیان کریں گے، او شراب الدین عینا، یا خریدا قرضے کے بدلے میں کسی عین چیز کو، نہیں یہی بات سمجھ میں، ٹھیک ہے، او صالح عنہ، یا اس سے صلح کی کہ میں نے کہا رومال دے دے، دین پہ چھوڑ دیا، او احال الراہن مرتہنہ بدینہ، یا حوالہ کیا راہن نے مرتہن کو قرضے کا دوسرے پر، یعنی یہ ہے کہ یہ میں نے جو بتایا الٹی صورت تھی، اب کیا ہے کہ اس کے آپ کی طرف 1000 روپے، اس کے آپ کی طرف 1000 روپے، اور جو ہے میں نے کہا 1000 روپے دستے کا سائیں اس کے میری اس کی طرف ہے، آپ اس سے لے لیں، اب بات آئی سمجھ میں؟ یہ ہم ثم ہلاک رہن ہو، پھر اس کا رہن ہلاک ہو گیا اس کے پاس، ہلاک بالدین، تو ہلاک ہوا اس کے بدلے میں، ورد ما قبض، اور لوٹائے گا جس نے قبضہ کیا، جو قبضہ کیا اس شخص کی طرف جس نے ادا کیا تھا، اس نے ادا کیا یا اس نے ادا کیا، اس کو واپس کرے گا، اور باطل ہو جائے گا حوالہ۔ اور اسی طرح اگر دونوں نے تصدیق کی اس بات پر کہ قرضہ نہیں، جھوٹا دعویٰ کیا تھا نا میں نے، وہی والا ہے، ثم ہلاک، پھر ہلاک ہو گیا، ہلاک بالدین۔ حکم هذه المسائل، ان مسائل کا حکم مبنی ہے اس بات پر کہ مرتہن کا قبضہ جو ہے وہ استیفاء کا قبضہ ہے، یتقرر ذلك بالہلاک، وہ مضبوط ہو جاتا ہے ہلاکت کے ساتھ، فَإِذَا ہلاک، جب وہ ہلاک ہو گیا، یعنی کیا رہن، تبین، یہ بات واضح ہو گئی کہ استیفاء واقع ہو گیا مکرر 2 مرتبہ، ایک دفعہ وصول کر لیا، اب وہ چیز بھی ہلاک کی تو استیفاء 2 دفعہ ہو گیا وصولی، پس لوٹائے گا جو اس نے قبضہ کیا اس شخص کی طرف جس نے ادا کیا، فَإِنْ أَدَّى الْمَدْيُونُ، اگر مدیون نے یعنی راہن نے ادا کیا تو لوٹائے گا اس کی طرف، اور ادا کیا اس کی غیر نے یعنی وکیل نے یا محیل، یہ ہے کیا کس کو کہتے ہیں، محتال نے، ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اگر غیر نے جو ہے وہ استعفیٰ کیا ادا کیا تو اس کو یرد الی ذلک الغیر، تو لوٹائے گا اس غیر کی طرف، فإن حال، اور اگر حوالہ کیا تو باطل ہو جائے گا حوالہ، اور تصادق کی صورت میں وجود دین محتمل تھا، اذا عرفت هذا، جب تو یہ بات جان چکا، فظفر رحمہ اللہ قاس المسألة الخلافی علی هذه الصورت، کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا ہے خلافی مسئلے کو، یعنی جو پہلے مسئلہ تھا کہ جب بری کر دیا دین، اس کو ان صورتوں پر قیاس کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس صورت میں بھی دین کا ضامن ہوگا، بات آئی سمجھ میں؟ اب اس صورت کی وجہ استثناء بتائیں کہ وہ الفرق بینہما، کہ ان دونوں میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہلاک ہونا قرضے کے بدلے میں تقاضا کرتا ہے وجود دین کا، اور بری کرنے سے اور ہبہ کرنے سے دین اصلاً باقی نہیں رہتا، بخلاف کس کے، وصولی کے، پر بے شک وصول کرنے سے دین معدوم نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کا دوسرے پر دین، پر ساکت ہوگی طلب فائدے کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ کتاب الجنایات، یہ کتاب ہے جنایات کے بارے میں۔ جنایت کہتے ہیں جرم کرنا جس کا تعلق جو ہے انسانی اعضاء کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا، مثلا جنایت ایک ہوتی ہے بالنفس او ما دون النفس، اور ایک ہوتی ہے جنایت بالمال، یہاں پر جنایت بالنفس ما دون النفس،
کسی کی جان لینا یا کسی کا ہاتھ کاٹنا یا کسی کو کوئی ایسی تکلیف پہنچانا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے سمجھو کہ قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، جاری مجرا خطا اور قتل بالسبب۔ ٹھیک ہے، قتل عمد یہ ہے کہ کسی کو جان بوجھ کے دھاری دار کسی چیز کے ساتھ مارنا، ٹھیک ہے، اس کو قتل عمد ہے۔ قتل عمد میں جو ہے وہ کیا ہے؟ قصاص ہے، گناہگار ہوگا اور قصاص دیا جائے گا اسے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور قتل شبہ عمد کسے کہتے ہیں؟ کہ مارے جان بوجھ کے لیکن ایسی چیز سے جو دھاردار نہ ہو، دھاردار نہ ہو، مثلا لاٹھی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس سے مارے تو وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑے پتھر سے مارے، یہ کیا ہے؟ شبہ عمد ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ دیت مغلظہ اور کفارہ ہوگا۔ آئی بات سمجھیں؟ دیت مغلظہ اور کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے قتل خطا جو ہے وہ یہ ہے، قتل خطا کی 2 قسمیں ہیں: خطا فی القصد، خطا فی الفعل۔ خطا فی القصد یہ ہے کہ دور سے ایک بندہ آ رہا تھا، اس نے سمجھا کوئی جانور ہے، اس کو اس نے مار دیا۔ قصد جانور کا تھا الگ، اصل میں وہ بندہ تھا، اصل میں وہ کیا تھا؟ نہیں یہی بات سمجھ میں۔ اور خطا فی الفعل یہ ہے کہ کیا ہے؟ کسی جانور کا شکار کر رہا تھا، نشانہ چوک گیا اور جا کے بندے کو لگ گیا، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ قتل خطا کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، دیت ہوگی عاقلہ پر، آئی بات سمجھ میں، اور کفارہ بھی ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ اور جاری مجرا خطا یہ ہے کہ کیا ہے؟ کوئی موٹا آدمی سو رہا تھا اور پتلے آدمی کے اوپر گر گیا، سمجھا؟ مہر اللہ سفر کر رہا تھا، مہر اللہ سفر کر رہا تھا سائیں بڑے کے ساتھ، سائیں برف پہ سویا ہوا تھا یا نیچے سویا ہوا تھا سائیں کے قدموں میں، سائیں نے پاسا پلٹا مہر اللہ کے اوپر، مہر اللہ انا للہ تو اس سے کیا ہو گیا؟ یہ اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ جاری مجرا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ قتل بالسبب، کسی نے راستے میں کنواں کھودا یا راستے میں کوئی ایسا بڑا پتھر رکھا جس سے سواری ٹکرا کر وہ مر گیا بندہ، کسی یا کسی اور کی ملکیت میں کہ جس کے اندر سے بندہ مر گیا، اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ کفارہ نہیں ہے لیکن دیت اس میں بھی۔ جی دیکھو یہ ہم جان لے کہ ان القتل 5 انواع، ان کے قتل کی 5 قسمیں ہیں: عمد و شبہ عمد و خطا و جاری مجرى الخطأ والقتل بسبب، فبین هذه النوع، بس مصنف نے بیان کی ہیں ان قسموں کو اس کے حکام کے ساتھ۔ اس میں قتل عمد مارنا ہے قصدن، ایسی چیز کے ساتھ جو اعضاء کو کاٹ دیتی ہے، جیسے اسلحہ ہے اور دھاردار لکڑی ہے یا پتھر ہے دھاردار یا کوئی درخت کا چھلکا ہے، ٹھیک ہے، اور آگ سے جلانا ہے کسی کو، ٹھیک ہے۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اور صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک مارنا ہے قصدن ایسی چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، بما لا یطیقہ، ٹھیک ہے، جس کی انسان طاقت نہ رکھے، حتیٰ کہ اگر مارا اس کو قصدن بڑے پتھر کے ساتھ یا بڑی لکڑی کے ساتھ تو ان کے نزدیک وہ کیا ہے؟ عمد ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یاسم، اور اس کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ فیجب القود، اور کیا ہوگا؟ قصاص واجب ہوگا، ٹھیک ہے، عیناً معین۔ یہ ہمارے نزدیک امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، یعنی ہمارے یہاں قصاص ہی لازم ہے، باقی اور کوئی چیز واجب نہیں۔ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ قصاص متعین نہیں ہے ان کے نزدیک، بلکہ ولی کو اختیار ہے
بین القبض و اخذ الدیہ، قصاص لینے اور دیت لینے کے درمیان۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مال جو جنیس واجب ہوتا ہے خطا میں، ضرورت صیانت الدم عن الحدث، ضرورتاً خون کو حدث سے بچانے کے لیے، کہ مال بھی واجب نہیں کریں گے، قصاص بھی نہیں کریں گے تو پھر خون ضائع جائے گا، اذ مماثلۃ، کیونکہ مماثلت نہیں ہے اس کے درمیان اور نفس کے درمیان، بس عمد میں نہیں واجب ہوگا مال، مثل صورت کے احتمال کے ساتھ۔ اور معنی اور معنی جو ہے کفارہ نہیں ہے، اس میں امام شافعی کا بھی اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب واجب خطا میں تو بطریق اولا واجب ہونا چاہیے، عمد میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں لازم آتا کہ کفارہ جو ہے وہ ساتر ہو خطا کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ کفارے کے جیسے خطا میں جو عدم احتیاط ہے اس کے گناہ کو کفارہ ختم کر دے گا، اور دیت جو بدلہ ہوگا کس کا، جان کا، لیکن عمد جو ہے عمد، اس میں جو ہے وہ اس کا قصاص ہی اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، باقی جو ہے وہ کیا ہے، الگ سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، نہیں لازم ہے، یہ بات لازم نہیں ہے کہ کفارہ جو ہے وہ ساتر و خطا کو، تو وہ ساتر و عمد کو، عمد جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، محض کبیرہ گناہ ہے۔ چلو بھائی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔